السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراة فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ اس سے پچھلے رکوع میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کا بیان فرمایا کہ کس طرح سے وہ تورات میں تحریف کے مرتکب ہوئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے کہ فیصلہ ان سے کروا لیتے ہیں تاکہ اگر وہ فیصلہ اس طرح سے کریں جیسے انہوں نے تحریف کی ہے تورات میں تو پھر وہ فیصلے کو مان لیں، وگرنہ وہ اللہ کے نبی کا فیصلہ نہ مانیں۔ تو اسی موضوع پہ مزید اگلی آیات آ رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلنا التوراۃ، بلا شبہ ہم نے تورات کو نازل کیا، فیہا ھدی و نور، اور اس تورات میں ہدایت اور روشنی ہے، نور ہے۔ یحکم بها النبیون الذین اسلموا، اور اسی تورات کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے اللہ کے وہ انبیاء جو اللہ کی بات ماننے والے تھے اور جو مسلم تھے۔ للذین ہادو، اور اس کے مطابق وہ فیصلے کیا کرتے تھے کن لوگوں کے لیے؟ یہودیوں کے لیے۔ تو یہودیوں میں جو اللہ کے انبیاء تھے، اور جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو دین ہے وہ سارے کے سارے انبیاء کا دین اسلام ہے، اور تمام کے تمام جو انبیاء ہیں وہ دین اسلام کے ہی پیروکار تھے اور دین اسلام کی ہی تبلیغ کرتے تھے، اور سب کی جو دعوت تھی وہ دعوت توحید تھی کہ اللہ کی وحدانیت کی اپنی قوم کو آگے دعوت دیتے تھے کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے انبیاء ہیں وہ تورات جو صحیح شکل میں تھی، جس میں تحریف نہیں تھی، اس کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، والربانیون، اور اسی طرح جو اللہ والے تھے انبیاء کے بعد اور انبیاء کے علاوہ بنی اسرائیل میں، وہ بھی تورات، صحیح تورات کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے، والاحبار، اور اسی طرح جو علماء تھے، جو بنو اسرائیل کے علماء تھے، وہ بھی اسی تورات کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے، بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ ان کی یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی، ان کو یہ حکم دیا گیا تھا، ان سے یہ مطالبہ تھا، یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں گے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس کے اوپر گواہ بھی تھے، اور ان کو اس چیز کا وٹنس بنایا گیا تھا کہ یہ ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب، تو اس کتاب کی حفاظت کرنی ہے، اس میں تحریف بھی نہیں کرنی، اور اس کی حفاظت اس انداز سے بھی کرنی ہے کہ اس پہ عمل کرنا ہے، اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، تو اب تمہیں چاہیے، مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ، اور اسی طرح یعنی کہ ان جنرل باقیوں کو بھی، کہ لوگوں سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی، بلکہ مجھ سے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے بیچ نہ دو، یعنی دنیا کی ساری دولت اللہ کی آیات کے مطابق کے مقابلے میں بے قیمت ہے، تھوڑی سی چیز ہے، تو دنیا کا جو تھوڑا سا مالی فائدہ ہے اس کی خاطر اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو بیچ نہ دو، کیونکہ یہودیوں نے یہی کیا کہ انہوں نے دنیاوی فائدے کے لیے اپنے دین کو بدل دیا، اللہ کی آیات کو بدل دیا، اللہ کی آیات کو بیچ دیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا جو اللہ نے نازل کیا، اللہ کی وحی کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو ایسے لوگ ہی ہیں جو حقیقتاً کافر ہیں۔ تو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرنا بلکہ اس کو بدل دینا، اور جیسا کہ یہودیوں نے کیا، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کھلا اور واضح کفر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، کہ ہم نے یہودیوں
پہ یہ بات لکھی تھی، یہ بات ان کے ذمے لگائی تھی، ان پہ فرض کیا تھا، ان کے لیے یہ قانون بنا دیا تھا فیہا تورات میں، ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، قصاص کے احکامات تورات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان پہ لکھ دیے تھے، اور وہ قصاص کے احکامات کیا تھے کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور اسی طرح جو دیگر زخم اگر کوئی کسی کو دیتا ہے تو اس کا قصاص لیا جائے گا۔ فمن تصدق به، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس کو صدقہ کر دے، یعنی کہ معاف کر دے، فہو کفارۃ اللہ، تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، اس کی نجات کا، اس کے گناہوں کے بخشے جانے کا سبب بن جائے گا۔ یعنی ان میں یہ لکھ دیا گیا کہ ان کے پاس دو آپشن ہیں، کہ یا تو وہ معاف کر دیں یا یہ کہ بدلہ لے لیں، اور جس نے جس طرح کا نقصان پہنچایا ہے، اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا، اور اگر آنکھ پھوڑی ہے تو اور یا اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا ہے یا اس کا دانت توڑ دیا ہے تو ان ساری چیزوں کا قصاص اور بدلہ ہوگا۔ تو شریعت اسلامیہ میں بھی جو ہے احادیث میں ان کے قصاص کا تذکرہ آیا ہے، جیسے کہ جو قتل ہے اس کے بدلے میں قتل کیا جانا، اس کا تو قرآن میں بھی تذکرہ ہے۔ باقی جو زخم دینا ہے یا کسی کو نقصان پہنچانا ہے، اس میں دیت کے احکامات ہیں، کیونکہ اگر مثال کے طور پہ کسی نے زخم دیا تو اس کے بدلے میں، اب جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو یعنی کہ اس کو جان سے مار دیتا ہے، تو اس کا بدلہ لینا، ایگزیکٹ برابر بدلہ لینا ممکن ہے کہ اس شخص کو بھی اس کے جان سے مار دیا جائے جو قاتل ہے، لیکن جو باقی چیزیں ہیں اس میں ایگزیکٹ اتنا نقصان پہنچانا ممکن نہیں ہوتا کہ بالکل 100% اتنا ہی نقصان پہنچایا جائے، کہ مثلا اگر فرض کریں کسی نے کسی کو زخمی کر دیا تو ایگزیکٹ اس کے برابر زخم لگانا یہ ممکن نہیں ہے، تو اگر زیادہ زخم لگ جائے گا تو وہ زیادتی ہوگی۔ تو اس لیے شریعت نے شریعت اسلامیہ میں کیا معاملہ ہے کہ اگر تو کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس میں اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ قتل کے بدلے قتل کیا جا سکتا ہے قصاصاً، یا یہ کہ دیت لے لی جائے اس کی بجائے، مالی جو دیت ہوتی ہے، یا تیسرا آپشن یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ اس سے کم درجے کی جو چیزیں ہیں، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی، دانت توڑ دیا، ہاتھ کاٹ دیا، بازو کاٹ دیا، زخمی کر دیا، تو اس کی احادیث میں تفصیل سے پھر جو ہے وہ دیت کا تذکرہ ہے، کہ اس میں مثلا اگر کوئی کسی کی ایک آنکھ پھوڑ دے تو اس کی آدھی جتنی قتل کی دیت ہوتی ہے اس کی آدھی دیت دی جائے گی۔ اسی طرح باقی چیزوں کا بھی کفارہ ہے، تفصیلات جو ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں حدیث میں اس بارے میں۔ تو اس میں پھر آپشن دو ہی ہیں کہ یا دیت لے لے یا معاف کر دیں، لیکن قتل جو ہے اس میں تین آپشن ہیں، ایک قصاص ہے، پھر دیت ہے، پھر معاف کرنا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر جو ہے اس آیت کے آخر میں بھی فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ظالم قرار دیا، تو اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے یہود کا، کہ والجروح قصاص، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ تورات کے مطابق جو اگر کوئی زخم دیتا ہے کسی کو تو اس کا جو قصاص یا بدلہ ہے وہ جو ہے وہ برابر ہوتا ہے، یعنی کہ دیت جو ایک انسان کی ہے وہ دوسرے انسان کے برابر ہے۔ ایک انسان کی اگر آنکھ پھوڑ دی تو اس کی جتنی دیت دی جائے گی، تو دوسرے قبیلے کی اگر آنکھ پھوٹی ہے کسی بندے کی تو اس کی بھی اتنی دیت ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو یہودی تھے، انہوں نے انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ایک قبیلے نے جو اپنے سے کمزور دوسرا قبیلہ تھا اس کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ ہمارے مقتول کی دیت تمہارے مقتول سے دگنی ہوگی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ حکم بغیر ما انزل اللہ ہے، جو اللہ نے حکم نازل کیا، جو اللہ نے احکامات نازل کیے اس کی خلاف ورزی ہے، اور یہ ظلم ہے جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں تذکرہ کیا۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَى ابْنِ مریم، اور ہم نے ان کے پیچھے یعنی ان انبیاء کے بعد، جو پہلے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم
अलैहिम अस्सलाम को भेजा, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिन तौरात, जो कि अपने से पहले जो तौरात किताब आई थी उसकी तस्दीक करने वाले थे। व आतैनाहुल इंजीला, और हमने उनको इंजील अता की, इंजील जो ईसा अलैहिस्सलाम को अता की, फीही हुदन व नूर, उस इंजील में हिदायत थी और नूर और रोशनी थी। व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, और इसी तरह वो जो इंजील है वो भी तस्दीक करने वाली थी अपने से पिछली किताब की जो कि तौरात थी। वह हुदन, और ये हिदायत है, जो इंजील है इसमें भी इन बनी इसराइल के लिए हिदायत थी। वह मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, और तकवा इख्तियार करने वालों के लिए नसीहत का सामान था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ इंजील का तज़किरा किया कि इंजील भी जब भेजी गई है तो वो भी जब खालिस अल्लाह की जो वही पे जब मुश्तमिल थी, तो वो भी हिदायत, नूर, और अपने से पहले जो तौरात है, सही वाली जो तौरात अल्लाह की नाज़िल करदा, उसकी तस्दीक करने वाली थी। और ऑफ कोर्स इन ईसाइयों को भी फिर ये हुक्म दिया गया कि अब वो इंजील के मुताबिक जो है वो जो हैं वो फैसले करें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वलियहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फीह, कि इंजील वालों को चाहिए कि अल्लाह ने जो इस इंजील में नाज़िल किया है उसके मुताबिक फैसले करें। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु, और जो शख्स उसके मुताबिक फैसला नहीं करता कि जो अल्लाह ने नाज़िल किया, फउलाइका हुमुल फासिकून, तो ऐसे लोग बदकार और फासिक हैं। तो देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले जो है वो इंजील का तौरात का तज़किरा किया और तौरात के मुताबिक अमल करने का हुक्म दिया उन यहूदियों को। उसके बाद जब इंजील नाज़िल हो गई, तो इंजील में जो ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत है उसने पिछली को मनसूख कर दिया, और अब हुक्म दिया जा रहा है कि इंजील के मुताबिक अहले इंजील अमल करें। और फिर जब कुरान नाज़िल हुआ, जिसका अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला तज़किरा फरमा रहे हैं, तो फिर हुक्म ये दिया गया कि अब पिछली शरीयतें मनसूख हो गई हैं, अब कुरान के मुताबिक अमल किया जाए और उसके मुताबिक फैसले किए जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वअंज़लना इलैकल किताब बिल हक़, ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ हक के साथ एक किताब को नाज़िल किया, मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैहि मिनल किताब, जो कि उस किताब की तस्दीक करने वाली है जो इससे पहले है, यानी तौरात, इंजील, ज़बूर वगैरह जो किताबें हैं उनकी तस्दीक करने वाली है कुरान पाक। व मुहैमिनन अलैहि, और उन पे मुहाफिज भी है। अब ये जो मुहैमिन, मुहाफिज का लफ्ज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे इस्तेमाल किया, ये पीछे इस्तेमाल नहीं हुआ। पीछे जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंजील का तज़किरा किया तो उसके साथ सिर्फ ये कहा कि मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैहि, कि ये तस्दीक करने वाली है तौरात की। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक का तज़किरा कर रहे हैं तो तस्दीक के साथ-साथ हिफाज़त का तज़किरा फरमा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अगरचे इंजील ने तौरात की तस्दीक तो की जो असल वर्जन था, लेकिन उसकी हिफाज़त करने का मकसद, यानी कि वो जो ऑब्जेक्टिव था वो इंजील में नहीं था, कि उसके बावजूद जो तहरीफ, ना सिर्फ ये कि तौरात में तहरीफ बाकी रही, बल्कि इंजील में भी तहरीफ कर दी गई। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है कि जो तौरात और इंजील में जो सही है उसकी तस्दीक करने वाली है, और जो तहरीफ है उसकी रेफुटेशन करने वाली है, उसका इनकार करने वाली है। वो मुहैमिनन अलैहि, और फिर उस चीज़ पे मुहाफिज भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिफाजत का इसका ज़िम्मा लिया है कि ये कुरान ना तो इसमें तब्दीली और तहरीफ होगी, और ना ही कुरान के ज़रिए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक्सपोज़ किया है उस तहरीफ को जो तौरात और इंजील में है, वो एक्सपोज़ करना भी जो है वो छुप नहीं जाएगा, बल्कि ये कुरान अब एक मुहाफ़िज़ है, कि अल्लाह ने कुरान की हिफाज़त की ज़िम्मेदारी ली और इस कुरान के ज़रिए इस चीज़ की भी हिफाज़त फरमा दी कि असल जो मैसेज था, असल जो पैगाम था, वो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम का और तौरात और इंजील का क्या था। तो जितना शिरकिया
سامان انہوں نے کیا تورات اور انجیل میں اپنے شرکیہ عقائد کو ثابت کرنے کے لیے، اور انبیاء پہ تہمتیں لگائیں کہ انہوں نے ہمیں یہ شرکیہ عقائد دیے ہیں، ان ساروں کا رد کیا قرآن نے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی حفاظت بھی فرمائی اور قرآن کو محافظ بنا دیا کہ قیامت کے دن تک قرآن اس چیز پہ شاہد رہے اور محافظ رہے کہ کس طرح سے تورات اور انجیل میں تحریف کی گئی، اور جو ہے وہ جھوٹ باندھے گئے اللہ پہ اور اللہ کے انبیاء پہ۔ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو چونکہ قرآن تصدیق کرنے والی کتاب ہے، محافظ ہے اور ناسخ ہے کہ پچھلی ساری شریعتوں کو، کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے، اس لیے فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو آپ ان لوگوں کے درمیان فیصلے کیجئے اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کی وحی کے مطابق آپ ان کے درمیان فیصلے کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس چیز سے پھرتے ہوئے جو آپ کے پاس حق آیا، حق کو چھوڑ کے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، ان کی مرضی اور ان کے منشا کے مطابق فیصلے نہ دیجئے، بلکہ فیصلے جو ہے وہ اللہ کی وحی کے مطابق کیجئے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے رستے اور دستور مقرر کر دیے، ہر کسی کا اپنا منہج ہے، اپنا رستہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین تو ایک دیا، دین اسلام ہے شروع سے، اور بنیادی دعوت توحید کی اور عقائد کی ایک ہے، لیکن کچھ جو ضمنی چیزیں ہیں، فروعی چیزیں ہیں حلال حرام کی، اس کے تھوڑے بہت فرق رہے ہیں۔ بعض قوموں کے ساتھ اللہ نے نرمی کی، بعض پہ سختی کی، کچھ چیزیں سختی کرتے ہوئے حرام کر دی گئیں، بعد میں ان کو حلال کر دیا گیا۔ تو اس طرح کے جو چھوٹے موٹے حلال حرام کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف شریعتوں میں فرق رکھا ہے، وہ فرق ہے شریعتوں کا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہر کسی کی جو شریعت ہے، اس کا جو رستہ ہے، جو دستور ہے، وہ الگ الگ ہے، لیکن دین ایک ہے، اور وہ دین دین توحید ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اور شریعت جو ہے، وہ جو پچھلی شریعتیں ہیں وہ اب منسوخ ہیں، اور شریعت بھی صرف اور صرف شریعت اسلام ہوگی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ سبحانہ وتعالی کو منظور ہوتا، اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو تم ساروں کو ایک امت بنا دیتا، اور ایک ہی مذہب پہ کر دیتا، ایک ہی منہج پہ کر دیتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی یہ چاہتے تھے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تمہیں آزمائے، فیما آتاکم، اس چیز میں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، جو اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے، جو اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اس کو اللہ آزمائے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو چونکہ مقصد اور مدعا اس زندگی کا یہ ہے کہ اللہ آزمائے لوگوں کو کہ ان میں سے اچھا کون ہے، برا کون ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو اس لیے تم نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے نیکی اور بھلائی کے کام کرو۔ جو مقابلہ ہے، جو مسابقت ہے، وہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہونی چاہیے، نہ کہ دنیا داری کے یا غلط کاموں میں بندہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتا پھرے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ کی طرف تم سارے کے سارے لوٹ کے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں بتلائیں گے اس چیز کے بارے میں، اس چیز کی حقیقت بتلائیں گے جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ جو اختلاف ہے، یہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساروں کو ایک ہی سوچ پہ نہیں کر دیا، ایک ہی منہج پہ نہیں کر دیا، بلکہ اللہ نے آزمائش رکھی کہ کون حق کی تلاش کرتا ہے اور کون بھلائی کے کام کرتا ہے اور دلیل کے مطابق کام کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ حق کا ساتھ دے، حق کی تلاش کرے، حق پہ عمل کرے، یہ نہ سوچے کہ چونکہ اختلاف لوگوں کا ہے تو یہ اختلاف میرا ایکسکیوز بن جائے گا، میری طرف سے معذرت بن جائے گی کہ اختلاف ہی اتنا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو رہا ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو بتلا دے گا کہ تم لوگ جو اختلاف کیا کرتے تھے اس میں حقیقت کیا ہے، اور پھر اسی حقیقت کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہوں گے۔ تو اس لیے انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو تلاش حق ہے اس کو جاری رکھے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ سبحانہ وتعالی دوبارہ اس بات کو دہراتے ہیں کہ ان کے درمیان فیصلے کیجئے اس چیز کے درمیان کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے بچ کے رہیے، ہوشیار رہیے۔ أَن يَفْتِنُوكَ، کہ یہ آپ کو کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں اس چیز سے دور کر کے، ما انزل اللہ علیک، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ پہ نازل کی ہے۔ تو بڑی احتیاط کا جو ہے وہ دامن پکڑے رکھیں، ہوشیار رہیں اور چکنے رہیں کہ کسی بھی وقت جو لوگ ہیں، جو خرابی ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس چیز پہ قائل کرنے کی کوشش کریں کہ جو اللہ نے نازل نہیں کیا اس کے مخالف جو ہے وہ آپ سے فیصلہ کروا لیں۔ تو یہ جو انسسٹ کرنا ہوتا ہے، یہ جو اصرار کرنا ہوتا ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ لوگ بسا اوقات آتے ہیں، ایک عالم سے ایک سوال کرتے ہیں، وہ ایک بالکل واضح طور پہ قرآن و سنت کے مطابق ان کو فیصلہ دے دیتا ہے اور مسئلے کا حل بتا دیتا ہے، تو آگے سے بعض لوگ بحث شروع کر لیتے ہیں اور اصرار شروع کر لیتے ہیں کہ کسی طرح سے گھما پھرا کے اس کے منہ سے یہ نکلوا لیں کہ یہ جائز ہے، یہ کام کر سکتے ہو۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے، نمبر ایک یہ غلط طریقہ کار ہے۔ نمبر دو یہ کہ اس عالم کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہے کہ کہیں ایسے لوگ اس کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں اور اس سے کوئی ایسی بات نہ کہلوا لیں کہ جو کہ اللہ کی شریعت کے خلاف ہو، اور اس سے کہیں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ کروا لیں۔ تو اس لیے یہ جو اللہ نے اپنے نبی کو وصیت کی ہے، جو نصیحت کی ہے، یہ علماء کے لیے بھی ہے، یہ مفتیان کے لیے بھی ہے کہ وہ اس چیز میں بڑی ہوشیاری کا اور بڑی ہی احتیاط کا مظاہرہ کریں کہ اگر کوئی لوگ انسسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو پریشرائز کرنا شروع کر دیتے ہیں غلط جو ہے فتویٰ دینے کے لیے یا غلط مسئلہ بتانے کے لیے، تو وہ اس فتنے میں نہ آئیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ یہ لوگ منہ پھیر لیں، اگر لوگ یہ پھر جائیں، فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارادہ کر لیا ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے اگر یہ پھر جاتے ہیں، آپ جب حق پہ ڈٹ جائیں گے، آپ اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، تو اس کے نتیجے میں اگر یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں تو آپ کو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کی اپنی قسمت بری ہے کہ یہ ان لوگوں میں ہو رہے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا چکھائی جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور حقیقت حال یہ ہے کہ اکثر لوگ نافرمان اور فاسق و فاجر ہی ہوا کرتے ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی اسلام میں آنے کے بعد کیا ان کا یہ مطالبہ ہے یا ان کی یہ خواہش ہے کہ پھر جاہلیت کے مطابق فیصلے ہوں اور جو غیر اسلامی طریقے ہیں ان کے مطابق فیصلے ہوں؟ تو یہاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاہلیت کا لفظ استعمال کیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام آنے کے بعد کوئی بھی چیز جو غیر اسلامی کی جائے گی وہ جاہلیت ہی تصور ہوگی، اور جو شخص اسلام کو چھوڑ کے غیر اسلامی طریقہ کار کو اپنانے کی کوشش کرے گا یا اس کی چاہت رکھے گا، اصل میں وہ جو ہے اسلام لانے کے بعد جاہلیت کو متعارف کروا رہا ہے اور جاہلیت کی وہ خواہش رکھتا ہے، اور یہ بڑی ہی کہہ لیں کہ جو ہے ناپسندیدہ چیز ہے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ بھی کیا کہ ابغض الناس الی اللہ عز وجل، کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بدبخت اور ناپسندیدہ اور جن پہ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ ہے
ان میں اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ آتے ہیں کہ جو جاہلیت کے طریقوں کے متلاشی رہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو جاہلیت کے طریقے ہیں، جو غیر اسلامی طریقے ہیں، ان کو اپنایا جائے اور اسلامی طریقوں کو چھوڑ دیا جائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، کہ یہ کتنی ہی بیوقوفی کی بات ہے کہ انسان جاہلیت کے مطابق فیصلے کرنے کی کوشش کرے اور فیصلے چاہے، حالانکہ اللہ سے زیادہ فیصلہ کرنے میں کون عمدہ اور بہتر فیصلے کر سکتا ہے اللہ سے زیادہ، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو کہ یقین اور ایمان رکھنے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے پکے اور قریبی اور دلی دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگرچہ یہودی اور عیسائی یہ آپس میں بھی ان کے اختلافات ہیں، آپس میں ان کی دشمنیاں یا بغض ہے، ایک دوسرے کے مذہب کو برا بھلا کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ خصوصی طور پہ یہودی جو ہیں وہ بڑے ہی بہتان اور کہہ لیں کہ گستاخیاں کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، لیکن جب مسلمانوں کے مقابلے پہ آتے ہیں تو پھر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے حلیف اور الائے بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ تو ایک مسلمان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی صفوں میں جا کھڑا ہو، اور بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ آئے اور مسلمانوں کا حلیف ہو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنی جو دوستی ہے، اس کا جو حلیف ہے اور جو اس کی قربت ہے، اگر وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگی یا کسی کے ساتھ بھی جس کی ہو، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من احب قوما فہو منہم، کہ جو کوئی جس قوم سے محبت رکھتا ہے، قربت رکھتا ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ بندے کی صحبت کیسی ہے، بندے کی کمپنی کیسی ہے۔ تو جو شخص اچھوں کی صحبت میں رہتا ہے اس کو اچھائی کی توفیق ملتی ہے، اور جو بروں کی صحبت میں جا کے رہتا ہے وہ پھر خود بھی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو تعلق ہے، جو دلی محبت ہے، وہ اللہ والوں سے لگانی چاہیے، وہ دلی تعلق اور محبت غیر مسلموں سے یا بے دین لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے، اور ایسے لوگ ظالم ہیں کہ جو اہل ایمان کی بجائے اہل کفر سے جو ہیں وہ دوستیاں اور تعلقات رکھیں، اور مسلمانوں سے وہ چیز نہ رکھیں۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی کہ جن کے دلوں میں منافقت ہے، یسارعون فیہم، وہ دوڑ دوڑ کے ان میں گھسے جاتے ہیں، یہودیوں عیسائیوں میں اور یہ غیر مسلموں میں، ان کی صفوں میں گھس گھس کے جاتے ہیں، ان کو جا جا کے ان کی چاپلوسی کرتے ہیں اور ان کو اپنی حلیف ہونے کا اور اپنے ساتھی ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مصیبت نہ آن پکڑے، کہ ہم اس چیز کا سامان کر رہے ہیں، دو بیڑیوں میں پاؤں اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی حادثہ آن پڑا، کوئی شکست ہو گئی، تو اگر ہم ان کے جا کے ان سے جو ہے وفاداری کا پانی بھریں گے اور ان سے وفاداری کا اظہار کرتے رہیں گے، اپنے یہ جو ہمارے قریبی دوست ہیں یہودی، تو یہ ہماری مدد کریں گے اس وقت۔ یہ منافقوں کا طریقہ کار تھا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کے بڑے قریبی تعلقات تھے یہودیوں کے ساتھ، اور اسی طرح ایک جو صحابی تھے اللہ کے نبی کے، ان کے بھی بڑے قریبی دوستیاں وغیرہ تھیں، لیکن جب اسلام آیا اور اسلام کے آنے کے بعد بنو قینقاع کے جو یہودی ہیں انہوں نے جو ہے کہ فتنہ برپا کر دیا اور انہوں نے وعدہ خلافی کی، تو جو عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ بھی یہودیوں کے حلیف تھے دور جاہلیت سے، لیکن انہوں نے اعلان برات کر دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ میرا اب ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے۔
اسلام کے ساتھ جو ان کا معاہدہ تھا اس کو انہوں نے توڑا ہے۔ لیکن عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس کے برعکس اس نے یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ جاری رکھی، اور اس کی جو وفاداریاں تھیں وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ یہودیوں کے ساتھ تھی۔ تو اس چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے یہ بھاگ بھاگ کے ان کی صفوں میں جا کے گھستے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنا پلان بھی تیار رکھیں کہ اگر کبھی مسلمانوں پہ مصیبت آئی تو وہ مصیبت مجھ پہ نہ آئے، کیونکہ مجھے پروٹیکٹ کرنے والے یہ میرے یہودی حلیف موجود ہوں۔ فَعَسَى اللَّهُ، تو بہت قریب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے، او امر من عنده، یا اللہ کی طرف سے کوئی اور فیصلہ ہو جائے، جیسا کہ بعد میں فیصلہ ہوا یہودیوں کے قبیلوں کو وہاں سے مدینے سے در بدر کرنے کا، ان کی بدعہدیوں کی وجہ سے، اور ان میں سے ایک قبیلے کے جو ہیں لڑائی کرنے کے قابل لوگ، ان کو قتل کرنے کا، ان کے بچوں کو عورتوں کو قیدی بنانے کا۔ تو یہ جو اللہ نے ذلت مسلط کی مدینے میں یہودیوں پہ، اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کا فیصلہ آ گیا۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو اگر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور ان یہودیوں کو ذلیل و خوار وہاں پہ کیا، تو یہ جو لوگ باغ باغ کے ان میں جاتے تھے، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو اس وقت یہ جو انہوں نے اپنے اندر جو منافقت چھپائی ہوئی ہے، جو اپنے اندر چھپایا ہوا ہے، اس پہ یہ لوگ نادم ہوں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے کہیں گے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کے ہمیں کہتے تھے کہ انہم لمعکم، کہ یہ جو ہیں یہ تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کہ قسمیں کھاتے تھے بلا ضرورت، بلا مطالبہ، بار بار قسمیں اٹھا کے کہتے تھے کہ اللہ کی قسم ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ منافقین جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ تو ایمان والے کہیں گے کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنے ساتھ ہونے کے دعوے کیا کرتے تھے؟ حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، اب ان کے جو اعمال ہیں وہ غارت ہو گئے ہیں، وہ تباہ ہو گئے ہیں، فاصبحوا خاسرین، اور یہ ناکام اور خسارہ پانے والے ہو گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، اگر کوئی مرتد ہو جائے گا۔ اس آیت میں پیشین گوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد اور وفات کے بعد جو مرتد ہوئے لوگ اور ان سے پھر جہاد کیا اور مقابلہ کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے، اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو سامنے لے کر آئے گا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نشانیاں اور ان کی خوبیاں بیان کی ہیں کہ وہ قوم کیسی ہوگی۔ یحبہم ویحبونہ، اللہ کو وہ محبوب ہوں گے اور وہ قوم بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پہ وہ بڑے ہی نرم اور کہہ لیں کہ ہمبل اور بڑی ہی انکساری سے پیش آنے والے ہوں گے مومنوں کے ساتھ۔ اعزۃ علی الکافرین، لیکن کافروں کے مقابلے میں بڑے ہی وہ سخت ہوں گے اور جو ہیں وہ ان سے کوئی رو رعایت نہیں رکھیں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں، اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ جو جملہ ہے ولا یخافون لومۃ لائم، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے یا دین پہ عمل کرنے کے لیے، دین پہ ثابت قدمی رکھنے کے لیے یہ شرط بڑی ضروری ہے کہ جو اللہ کے دین پہ پابند رہنا چاہتا ہے، عمل کرنا چاہتا ہے، وہ پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔
کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دین کے مطابق عمل کروں، دین کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، اپنے بچوں کی شادیاں دین کے مطابق کروں، اپنی خوشی غمی دین کے مطابق کروں، لیکن وہ معاشرے کی ملامت میں آ کے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کی، دوستوں کی ملامت میں آ کے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا اس ملامت کرنے کا، اور وہ سرنڈر کر جاتا ہے، ہتھیار پھینک دیتا ہے اور کمپرومائز کر لیتا ہے، اور دین کی بجائے ان لوگوں، ملامت کرنے والوں کا جس طرح مطالبہ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ کام کر لیتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو خرابی ہے وہ اسی وجہ سے آتی ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوبی بیان کی ہے کہ جو اللہ کے دین پہ پابندی کرنے والا ہوتا ہے وہ پھر ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، اور جس شخص میں یہ خوبیاں ہوں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو پھر یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے یہ فضل عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا جو ولی ہے، جو دوست ہے، وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وَرَسُولُهُ، اور اللہ کے رسول تمہارے دوست ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والے تمہارے دوست ہیں، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ رکوع کرنے والے اور خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ یعنی پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیات میں فرمایا کہ یہودیوں عیسائیوں کو اپنے دوست نہ بناؤ، اپنے قریبی تعلقات ان کے ساتھ نہ رکھو، بلکہ انسان کا جو قربت ہے، جو حلف ہے، جو دوستی ہے، جو تعلق ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ان عمل کرنے والے مومنوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو نماز کا، زکوٰۃ کا، اور جو نماز ہے اور دین کے ارکان ہیں ان کا اہتمام کرنے والے لوگ ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ سے اور اس کے رسول سے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں سے دوستی کر لے، جس کا تعلق، جس کی دوستی اللہ، رسول اور ایمان والوں سے ہو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یقین مانیے کہ جو اللہ کا لشکر ہے، جو اللہ کی جماعت ہے، وہی غالب رہے گی، اور اللہ کی جماعت میں وہی ہے جس کی دوستی اللہ سے ہے، اللہ کے رسول سے ہے اور ایمان والوں سے ہے۔ جو حزب الشیطان سے جا کے دوستیاں کرتا ہے، ان کی حلف میں رہتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے تباہی اور بربادی ہی ہے، کیونکہ جو گارنٹی ہے حقیقی غلبے کی، اور جو آخر میں جو فائنل غلبہ ہے وہ صرف اور صرف حزب اللہ کے لیے ہے، اللہ کی جماعت کے لیے ہے۔ اسی یہ جو دوستی ہے اور تعلق ہے، اسی کے موضوع کو جاری رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، کہ ان لوگوں کو اپنے دوست نہ بناؤ کہ جنہوں نے تمہارے دین کا ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور کنہوں نے دین اسلام کی کو مذاق اڑایا اور ہنسی اور کھیل تماشا بنا لیا، ان لوگوں نے جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب، عیسائی، یہودی، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں دین اسلام کا، والکفارہ، اور اسی طرح جو کفار ہیں، مشرکین، تو تمہاری یہ غیرت ایمانی کدھر ہے کہ جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں تم ان سے دوستیاں کرو اور ان سے قریبی تعلقات رکھو؟ یہ ممکن نہیں ہونا چاہیے اگر حقیقت میں ایمان ہو۔ تو یہ جو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض اور دشمنی رکھنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انسان میں یہ غیرت ایمانی ہونی چاہیے۔ بسا اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ مسلمانوں میں سے ہی دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین کی ان کو فکر کوئی نہیں ہے، دین کے بارے میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اور ہم صرف اس لیے کہ ہمارے وہ قریبی دوست ہیں یا ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ہم اس چیز کو برداشت کر جاتے ہیں، ہمیں ہمارے ماتھے پہ بل تک نہیں آتا کہ یہ شخص اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے اور یہ اللہ کے غضب کو بلانے والی باتیں کر رہا ہے۔
ہم اس چیز پہ پھر بھی کرتے رہتے ہیں. کئی مقرر اس طرح کے ہیں کہ وہ اتنا کفریہ بیانات کرتے ہیں اور اتنا مذاق اڑانے تک جاتے ہیں شریعت کا، ہم پھر بھی ان کو سننے کے لیے آمادہ ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی اور اس بندے کی بات سن لے، یا پھر بھی ہم ان کے گرویدہ رہتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص دین کا مذاق اڑا رہا ہے، دین کا کھیل تماشا بنا رہا ہے، پھر ایک سچے مومن کے دل میں اس شخص کے لیے رتی برابر محبت باقی نہیں رہ سکتی جو شخص اللہ کے دین کا مذاق اڑائے اور اس کے لیے وہ کھیل تماشا بنا لے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اگر تم سچے مومن ہو اور مسلمان ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ. اور جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو، جب اذان دیتے ہو، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو وہ اس کو بھی ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں اور اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے کیا طریقہ ایجاد کیا ہوا ہے اور کیا شور ڈالا ہوا ہے. ذالک بانہم، اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم اللہ یعقلون، وہ ایک بے عقل قوم ہے، ان کو سینس نہیں ہے. لیکن بطور مسلمان جو لوگ دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، یا جب اذان ہوتی ہے نماز کے لیے تو وہ ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں سے کوئی مسلمان دوستی کا، تعلق کا، محبت کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو اس آیت میں ایک اور چیز ہے جو نوٹ کرنے والی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ندا کا اور اذان کا تذکرہ کیا. حالانکہ قرآن پاک میں اذان جو کہی جاتی ہے نماز کے لیے اس کا بیان نہیں ہے کہ وہ کس انداز سے کہی جائے گی، وہ حدیث سے ملتا ہے. لیکن اس اذان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے اور وہ بھی وحی کا حصہ ہے اور اس پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے. تو اس لیے اگر کوئی اس چیز کا انکار کرتا ہے تو اس کو بھی ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے کوئی قرآن کا انکار کرتا ہے. تو جیسے منکر قرآن جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو منکر حدیث ہے، جو حدیث کی حجیت کا انکار کرے، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. قل یا اہل الکتاب، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اے اہل کتاب، حل تنقمون منا، کیا تم ہم سے جو بدلہ لے رہے ہو، اس چیز کا بدلہ لے رہے ہو، اس چیز کی دشمنی نکال رہے ہو کہ ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس چیز پہ ہمارا ایمان ہے جو ہماری طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبل، اور اس چیز پہ بھی ہمارا ایمان ہے جو ہم سے پہلے نازل کی گئی، یعنی تمہاری کتابوں پہ بھی ہمارا ایمان ہے. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تم میں سے جو اکثریت ہے تمہارے اپنوں کی وہ فاسق اور فاجر ہیں، وہ اللہ کے نافرمان ہیں. تو ہم اللہ کی وحی پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، نیکوکاری کرنا چاہتے ہیں، نیکی کے کام کرنا چاہتے ہیں. اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کی وحی پہ ہمارا ایمان ہے جو ہم پہ نازل کی گئی، جو تم لوگوں کی طرف وحی بھیجی گئی اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے. ایک طرف ہم ایمان والے ہیں اور عمل والے، اچھے اعمال کرنے والے لوگ ہیں، ہم سے تم لوگوں نے دشمنی رکھی ہوئی ہے، اور تمہارے جو اپنے ساتھی ہیں یہودی عیسائی، وہ فاسق ہیں، وہ فاجر ہیں، وہ اپنی شریعت پہ، یہودیت پہ اور عیسائیت پہ عمل نہیں کرتے، ان سے تمہاری دشمنی نہیں ہے. تو اس دشمنی کا معیار کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ایک زجر اور توبیخ کے انداز میں ان کو ایک ڈانٹ پلائی ہے اور ان کو ایک شرم دلائی ہے کہ تم لوگوں کی جو بغض ہے اور تعصب ہے اس کا عالم یہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں ان سے تم دشمنی رکھ رہے ہو، اور جو اپنے تمہارے فاسق فاجر ہیں وہ تمہارے قریبی ہیں اور تمہارے دوست ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید ان کو جاڑتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قل، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، حل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، کیا تمہیں میں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو بدلہ پانے میں اس سے بھی گئے گزرے ہیں اللہ کے ہاں، جن کی سزا اللہ کے ہاں بہت بری ہے. تم لوگ ہم سے دشمنی رکھ رہے ہو، بغض رکھ رہے ہو اور سوچتے ہو کہ ہم پتہ نہیں کوئی برے لوگ ہیں. برا اصل میں ہوتا کون ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. من لعنہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برا انجام کے اعتبار سے وہ ہے کہ جس پہ اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور اس پہ اللہ کا غضب نازل ہوا،
وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور اللہ نے ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا، والخنازیر، اور بعض کو سور بنا دیا، ان کی شکلیں بگاڑ دیں، وعبد الطاغوت، اور بدترین اشخاص وہ ہیں کہ جنہوں نے طاغوت کی جو ہے وہ عبادت کی، غیر اللہ کی عبادت کی، شرک کیا جن لوگوں نے۔ تو تم لوگ مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ہو، ان کو برا بلا سمجھ رہے ہو، ان سے دشمنی کر رہے ہو، خود اپنے گریبان میں جھانکو، اور تمہیں پتہ چلے کہ خود تمہارے انبیاء کی زبانوں پہ اللہ نے تم لوگوں کو بتلایا کہ تم لوگ وہ ہو جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ نے غضب کیا ہے، اور تم لوگ خود اس بات کے شاہد ہو کہ تم پہ اللہ کے عذاب نازل ہوئے، تم میں سے لوگوں کو بندر بنا دیا گیا، خنزیر بنا دیا گیا، اور تم خود اس چیز کے شاہد ہو اور گواہ ہو کہ تم لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی، اور تم لوگوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور اس انداز سے تم نے طاغوت کی عبادت کی، غیر اللہ کی عبادت کی، شرک کے مرتکب ہوئے۔ اولئک شر مکانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو جگہ کے اعتبار سے، پوزیشن کے اعتبار سے بدترین ہیں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ لوگ راہ حق سے اور سیدھی راہ سے بہت زیادہ دور بھٹکے ہوئے ہیں اور بہت گمراہی میں ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور پھر اب جو یہودیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب واپس منافقین کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حقیقت یہ ہے کہ جب وہ آپ کی مجلس میں داخل ہوئے تھے تب بھی وہ کفر پہ تھے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور اسی کفر کے ساتھ وہ اس مجلس سے نکلے۔ یعنی جو منافق ہے، جس کے دل میں نفاق ہے، جو دل سے اسلام کو قبول نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہ جب اس نے آپ کے سامنے آ کے کہہ دیا میں ایمان والا ہوں تو وہ ایمان والا ہو گیا اور بعد میں کافر ہوا، نہیں، وہ آپ کی مجلس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، داخل ہوا، کفر کے ساتھ داخل ہوا، نکلا کفر پہ ہی نکلا۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو خوب جانتا ہے جو یہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں منافقت میں سے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے، یہودیوں میں سے، یسارعون فی الاسم، یہ بڑی تیزی کرتے ہیں، بڑی ڈٹائی کے ساتھ اور بغیر کسی ہیزیٹیشن کے یہ جلدی کرتے ہیں فی الاسم، گناہ کے کاموں میں، والعدوانی، اور زیادتی کرنے میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام مال کھانے میں یہ بڑی جلدی کرتے ہیں، کوئی ان کو شرم و حیا نہیں ہے، سود لیتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں بالکل بے شرمی کے ساتھ۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت برا ہے جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبر لیتے ہیں ان لوگوں کی جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے فاسق لوگوں کو روکیں اور ان کو نصیحت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، کہ کیوں نہیں ان کو ان کے ربانیین جو تھے یہودیوں میں، جو اللہ والے تھے، جو اہل اللہ تھے، انہوں نے، جو عبادت گزار تھے، انہوں نے ان کو کیوں نہیں منع کیا، والاحبار، اور ان کے علماء نے ان کو کیوں نہیں منع کیا، عن قولہم الاسم، ان کے جھوٹ کہنے سے، اور یہ جو جھوٹ اور فراڈ لوگوں کے ساتھ کرتے تھے اس سے ان کے علماء نے ان کو کیوں نہیں روکا، واکلہم السحت، اور ان کو حرام کھانے سے ان کے علماء نے اور عباد نے کیوں نہیں روکا، لبئس ما کانوا یصنعون، بلا شبہ بہت برا رویہ تھا، بہت برا طریقہ کار تھا جو ان کے علماء اور جو عابد تھے انہوں نے جاری رکھا۔ تو اس لیے اس میں اگین اس آیت میں جو دین والے ہیں ان کے لیے بھی ایک کہہ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ نصیحت ہے کہ بسا اوقات انسان کا کیا ہوتا ہے کہ انسان دین کی طرف آ جاتا ہے، بڑا اللہ والا بن جاتا ہے، لیکن اس کے جو اس کا جو رویہ ہوتا ہے اس میں بے دینی اور حرام کھانے والوں کے خلاف کوئی کہہ لیں فیلنگ نہیں ہوتی،
وہ ان چیزوں کو آسانی سے برداشت کرتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے اس پہ، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ اہل علم کا طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ جو اللہ والے ہیں اور جو اہل علم ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ گناہوں میں، ظلم و زیادتی میں، حرام کھانے میں لگے ہوئے ہیں تو وہ انہیں روکیں، اور جس چیز کی اللہ نے ان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق دے۔ جی کوئی ساتھی کوئی اگر سوال کرنا چاہیں تو جی مائک آن کر لیں بھائی جوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے آیت پڑھی شروع میں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو اس میں اگر دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں حکومتی لیول پر یا عام لوگوں کے جو ہمارے اپنے جو معاملات ہوتے ہیں یا علماء کے درمیان بھی، اگر آپ ایک مثال لے لیں کہ قرآن کا واضح حکم موجود ہے کہ سود حرام ہے، لیکن ہمارے علماء جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جائز قرار دیا ہوا انہوں نے، تو کیا پھر ان لوگوں پہ کیا حکم لگتا ہے کہ جو قرآن کی جو واضح آیت ہے اس میں جو وہ اس کے خلاف حکم دے رہے ہیں، تو ان پہ کیا حکم لگتا ہے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ یہود اور عیسائیوں کے خلاف ان کے دوست نہ بنو یا ان سے دلی محبت نہ ہو، تو اگر ایک تو ہوتا ہے انڈیویجول لیول، ایک ہوتا ہے ملکی لیول، تو اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے وہ مسلمان جو ملک ہیں جن کے لیے قرآن ان کی زبان میں ہی نازل ہوا، لیکن پھر بھی ان کی جتنی آپ ہمدردیاں دیکھیں یا ان کا لگاؤ دیکھیں تو وہ تو سارا یہود اور عیسائیوں کی طرف ہی ہے، مسلمانوں کو تو وہ کوئی حیثیت نہیں دیتے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے پھر؟ دیکھیں پہلے جو یہ مسئلہ ہے نا کہ علماء اگر تو کوئی اس طرح سے ہے کہ جیسے بعض لوگ یعنی کہ وہ علماء میں شمار نہیں ہوتے بلکہ وہ سیلف میڈ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، کچھ اس طرح کے بندے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو ہی جائز قرار دیے جاتے ہیں کہ وہ ہر اعتبار سے ہی سود جو حلال ہے، تو ایسے لوگ تو جو ہیں وہ ان سے اجتناب کیا جانا چاہیے، اور وہ لوگ ان کا معاملہ مشکوک ہی ہے، اللہ پہ ان کا فیصلہ چھوڑنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے دوری بنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کچھ جو ہے وہ ٹیکنیکل پوائنٹس پہ کئی دفعہ علماء جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں اور بعض صورتوں کے جواز کے قائل ہو جاتے ہیں، تو وہ اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک اجتہادی غلطی ہے، اور ایک جو مجتہد ہے جب وہ غلطی کرتا ہے تو جس بندے کو اللہ نے یہ سمجھ دی ہے کہ قرآن کا اصل حکم کیا ہے اس پہ یہ ذمہ داری ہے۔ دو چیزیں ہیں اس میں، جس کو اللہ نے سمجھ دے دی اور اس کو اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا اور اس کو قرآن واضح نظر آ رہا ہے، حدیث واضح نظر آ رہی ہے، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز میں کنفیوز نہ ہو کہ کس کس کا کیا موقف ہے، بلکہ وہ حق جو ہے اور جو قرآن اور حدیث کا حکم ہے اس کو فالو کرے، ان لوگوں کو فالو نہ کرے۔ پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہاسٹیلٹی شو نہ کرے اب وہ بندہ ان علماء کے خلاف جنہوں نے اجتہادی طور پہ وہ اپنے پرنسپلز کے مطابق اس میں وہ غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں، بلکہ ان پہ جو حکم لگانے میں جو ہے نا وہ ریسٹرینٹ کی جائے گی اور اس سے روکا جائے گا، اور ان پہ اگر وہ مخلص لوگ ہیں اور ادروائز وہ جو ہے سلف کا جو منہج ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کا اس کو فالو کرنے والے ہیں، تو ان پہ پھر اٹیک نہیں کیا جائے گا۔ باقی جہاں تک یہ ہے کہ جو ملکوں سے تعلقات ہوتے ہیں اس میں دو ہیں، ایک تو یہ کہ سفارتی تعلقات جو ہیں وہ تو امن کا معاہدہ کسی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، جو بھی نان مسلم آپ سے کرنا چاہے معاہدہ امن کا جس کو سفارتی تعلقات کہتے ہیں، وہ سفارتی تعلقات اس سے برابری پہ قائم کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ کہ جو انکلینیشن ہے اور جو محبت ہے اور نرمی ہے وہ اہل کفر کے لیے زیادہ ہونا، اور جو کمزور مسلمان ہیں ان کو کچھ نہ سمجھنا، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ ایک کہہ لیں کہ غیر اسلامی طریقہ کار ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جو ذلت
اور رسوائی ان یعنی کہ اسلامی ملکوں کی یا حکومتوں کی بنی ہے، وہ بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر مسلمانوں کو یا ان حکومتوں کو دنیا میں ہی جو ہے وہ اس چیز کا مزہ چکھا دیتے ہیں کہ ان اہل کفر سے دوستی کر کے پھر ان کو کس طرح منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ جی اور کوئی ساتھی سوال کرنا چاہیں؟